बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की किताब बाले जिब्रील से नज़म फरमाने खुदा फरिश्तों से पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। इस नज़म की जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें कुल 8 अशार हैं और 16 मिसरे, यानी सिर्फ 16 लाइनें। और उसमें अल्लामा इकबाल ने जो है वो हर उस निज़ाम की बात की जिससे इंसान का वास्ता पड़ता है, चाहे वो बिज़नेस का निज़ाम हो, बादशाहत और ग़ुलामी का निज़ाम हो, हुकूमती निज़ाम हो, ज़मींदाराना निज़ाम हो, मजहबी निज़ाम हो, नई तहज़ीब जो निज़ाम लेके आ रही है, वो हर चीज़ को ना सिर्फ इन्होंने इन 16 लाइनों यानी 16 मिसरों में समो दिया है, बल्कि इन निज़ाम की खामियां भी बताई और आप इसका हल भी जान सकते हैं। तो चले आए इसके हर जो है वो शेर को समझते हैं। पहला शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। कहते हैं महल को, उमरा कहते हैं हाकिम या अमीर को, दर कहते हैं दरवाजे को। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदा का फरमान है ये फरिश्तों से कि उठो और गरीबों मेहनत कशों में बेदारी पैदा करो, इनमें खुद ही पैदा करो कि तुम्हारी मेहनत का फल ये महलों के हाकम ले जाते हैं। इन हाकिमों में खौफ खुदा पैदा करो, इन उमरा की जी हजूरी करने के बजाय खुद पर और खुदा पर भरोसा करो, ताकि जो इन अमीरों ने तुम पर हुक्मरानी का निज़ाम बना रखा है उसकी दरो दीवार हिल जाए, उनके निज़ाम की अहमियत ख़त्म हो जाए, उनकी एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जाए। खुद ही आपको अगर नहीं अभी तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, उधर से आप इसको सुन लीजिए। आगे अगले शेर पे चलते। माओ गुलामों का लहू सोज़ यकीन से, कुंजिश के फरोमाया को शाही से लड़ा दो। सोस कहते हैं तपिश को, दर्द को। कुंजिश कहते हैं चिड़िया को, वो चिड़िया जो घरों में घोंसला बनाती है, वीरानों में नहीं रहती। फरोमाया कहते हैं कम हैसियत को, पुअर लोगों को। कहता है वो इंसान जो किसी न किसी तरह सरमायादारों के ग़ुलाम हैं, ये ज़िंदगी जीने के लिए उनके रहमो करम पे हैं। उन इंसानों में कामिल यकीन की तपिश पैदा करो, ताकि वो अपनी काबिलियत को जाने, अल्लाह पर भरोसा करके इस ग़ुलामाना ज़हनियत और ज़िंदगी से निजात पाएँ। यानी कमज़ोर और बेबस में इतना एतमाद और यकीन की वो दौलत पैदा हो जाए कि अपने सामने मौजूद ताकतवरों से अपनी ज़िंदगी की जो डोर है वो अपने हाथों में खुद ले सकें। अल्लामा इकबाल जो है वो इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं। अगला शेर है, सुल्तान ये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जमहूर कहते हैं अवाम को, कोहन कहते हैं पुराने को, नक्श आप निज़ाम के तौर पे ले लीजिए, यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अब बादशाहत और सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, अब अवाम की इक़्तिदार का दौर है। अब अवाम को चाहिए पुराने निज़ाम के तरीक़ेकार को मिटा दें, ताकि दुनिया में नए निज़ाम की दाग बेल डाली जा सके। अभी जैसे पीटीआई की हुकूमत वोट डालने के लिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया निज़ाम लाना चाहती है। मैं बिल्कुल पीटीआई की नहीं हूँ, लेकिन वो जो 1970 से शुरू हुए हैं वोट का सिलसिला, उसमें इतने धांधली के तरीके आ चुके हैं कि हमें चाहिए कि अब जो नया निज़ाम आ रहा है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। इसमें भी धांधली हो सकती है। माशाल्लाह हमारी कौम जो है वो बहुत ज़हीन है, लेकिन अलमिया ये है कि दिमाग को गलत जगह इस्तेमाल करती है। जिस खेत से देहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत की अरखोशाए गंदुम को जला दो। देहकां कहते हैं किसान को, कहते हैं बाली को, वो जो गंदुम के ऊपर लगा होता है जिसमें गंदुम के दाने होते हैं, गुच्छा जो होता है उसको, गंदुम के गुच्छे को बाली कहा जाता है। तो इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि किसानों में भी बेदारी पैदा करो, कि सारे दिन चिलचिलाती धूप में, सख्त सर्दी में, आंधी तूफान में काम करते हैं, और वो जो है बावजूद इतनी मेहनत के ज़मींदार जो है वो अगर तुम्हें ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए भी उजरत नहीं देता, तुम्हारा हिस्सा हड़प कर जाता है। और एक किसान जो है वो अपनी आम छोटी छोटी ज़रूरियतों के लिए भी एक जो है वो उनके ज़मींदारों के चेहरे की तरफ देख रहा होता है कि वो कुछ इनायत करें तो वो अपना घर चला सके, अपनी बेटी को ब्याह सके। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर ऐसा खेत है जो तुम्हें उजरत ही नहीं दे पा रहा, उस ज़मींदार का खेत, तो उसको जला दो। अब यहाँ पे जलाने से आप भले जला ले इसकी मीनिंग ले लें, लेकिन अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किर जलाओ घिराओ की बात नहीं करते, वो खुद ही की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ताकि इंसान जब अपना हक जान सके। अगला शेर है, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पिराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। हायल कहते हैं रुकावट या बीच में आने वाले को,
کلیسا گرجا گھر جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے. تو علامہ اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرانے کلیسا ہیں ان کو اٹھا دو کلیسا سے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے، ہم تمہیں پاک کر دیں گے، تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھلوا دیں گے. یا علامہ اقبال پیرانے کلیسا کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں بھی یہ رواج چل نکلا ہے کہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے. ایک فرقہ اپنے مسجد اور اپنے پیشوا کی باتیں اور قصوں کو بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی تنظیم اپنے فرقے سے جوڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، وہ انسانوں کو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملواتا. فرقے کے حضرات ان جیسی آیتوں پہ زور نہیں دیتے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار سنوں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. ٹیکس ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عام و خاص کو کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے کہ مجھ سے مانگو. اور یہ جو فرقے کے حضرات ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ فلاں دن کے درس کی دعوت دیں، اتنے گھروں میں آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، تنظیم کے پرچے گھر گھر جا کے بانٹیں، انہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. کچھ اس راستے پر اتنے آگے نکل کے وہ برملا کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہم 15 دن کے اندر اندر کر دیں گے، اور جو نیچے چیلے بیٹھے وہ کہتے ہیں بس حضور نے کہہ دیا نا آپ کا کام ہو گیا. کوئی ان سے پوچھے اللہ سے کام آپ کروائیں گے؟ اللہ نے کوئی ایسی آیت کوئی ایسا حکم کہیں آپ کو تک پہنچایا ہو کہ یہ فلاں میرا سیکریٹری ہے، اس کا یہ لیول ہے اور یہ مجھ تک بات پہنچا دے گا؟ تو جناب ایسا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب میں جو گیا تھا یا گئی تھی کسی کے پاس اور انہوں نے کہا تھا اور میرا کام ہو گیا تھا، تو جناب کام تو ان کے بھی ہو گئے جو بتوں سے مانگ رہے ہیں. اگر وہ بت سے مانگ کے ان کے کام نہ ہوتے تو آج تو سبھی مسلمان ہوتے. تو وہ تو اللہ قیامت کے دن ہی پوچھے گا نا کہ کس سے مانگا تھا، کس پہ اعتبار کیا تھا، کس پہ اعتماد کیا تھا، اللہ سے زیادہ کس پہ بھروسہ کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ مجھے بتاؤ میں اللہ سے پوچھوں گا؟ جناب وہی آتی تھی، بلائی نہیں جاتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، بلایا نہیں جاتا تھا. دعا کا طریقہ بے شک ہے، دعا کرنی بھی چاہیے، کروانی بھی چاہیے، لیکن یہ دماغ میں سوچ بٹھا لینا کہ فلاں کے دربار پہ جا کے یا ان بزرگ کے جو ہے وہ مزار پہ ان کے جو درخت لگا ہوا ہے اس کی شاخ پہ کالے دھاگے سے 7 گرہیں لگانے کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا، یا کوئی ان کے مزار کا کڑا پہن کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حفظ و امان میں آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے اس طرح کا نظام سیٹ کر دیا، انسانوں کو خواہشوں کی انہوں نے حامی دلائی، اس طرف دھیان کر دیا. اب انسان جو ہے وہ اس طرح کا اس کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے جب اس کو ملتا ہے، اور جب اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. اسلام کے دینے کی تھیوری کو چھوڑ کے وہ اکنامکس کی سیونگ کی تھیوری پہ آ گیا ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں جو برے وقت کے لیے جمع کرتا ہے برا وقت بھی اسی پہ آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے آئے، اور ہم ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں. یہ مادی چیزیں ہمیں سکون دیں گی، آفتوں سے بچا لیں گی، پکے گھر، لوہے کے بھاری دروازے، جدید تالے، ایک زلزلہ ایک جھٹکے. یہ شعر پڑھوں گی، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بہت پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگلا شعر ہے، حق را با سجود صنما را با طواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر پوچھا تو. یہ اوپر والی لائن مصرع جو ہے وہ فارسی کا ہے، را کہتے ہیں کو، سے، کا، جیسے ہم انگلش میں ٹو استعمال کرتے ہیں، ٹی او ٹو پریپوزیشن یا کنجکشن کے طور پہ. بس سجود سجدہ، صنما بت کو کہتے ہیں، طواف کرنے کو کہتے ہیں، با طواف فارسی کی کنسٹرکشن ہے. نیچے حرم جو ہے وہ مرکز اسلام کو کہا جاتا ہے، اور دیر جو ہے وہ بت کدے کو کہتے ہیں. اس میں جو یہ اوپر والی لائن ہے، حق رابا سجود صنما رابا طواف، یعنی جو کبھی کبھی سجدہ کرتے ہیں بتوں کے گرد، کبھی کبھی طواف کر لیتے ہیں، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، یہ بہرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. انسانوں نے مذہب کو کھیل کی طرح سمجھ لیا. علامہ اقبال اس میں یہ سمجھا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم ایک بچے کو بھی کہیں نا کہ باہر جا کے مٹی نہیں کھانا، وہ دوسرے دن پھر کہے گا، پھر آپ کہیں مسلسل آپ 26-27 دن اگر اس کو یہ کہیں تو اس کو بات سمجھ آئے گی. یہ کامن سینس ہے. ہم رمضان کے اندر تراویح سنتے ہیں مسلسل 26-27 راتیں،
اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہم. تراویح سن کے آتے ہیں، دودھ والا اپنی دکان پہ جاتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، سیڑھی تک بیچتا ہے اس کو. مسئلہ یہ کہ 96% تقریباً 96% حافظ قرآن کو نہیں معلوم ہوتا وہ کیا سنا رہا ہے، اور 99.99% سننے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں. بس سب ہاتھ باندھ کے بت بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب یہ وہ آیت ہے کہ جو وہ الف لام میم تینوں پہ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. بالکل ملتا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ یہ حدیث ہے، لیکن صرف ایک حدیث، باقی اسلام نقل کرنے کا نام نہیں ہے. علامہ اقبال اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اس کو عمل کرو. یہ قرآن اسی دنیا میں اس کی تعلیمات کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے. ہمیں الگ سے دنیا نہیں ملے گی کہ اس دنیا ختم ہونے کے بعد ایک اور دنیا ملے گی. تو علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کے جو حرم و دیر ہیں جس میں جو ہے وہ صرف ایک دکھاوے کی عبادت ہو رہی ہے، اس سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کو جو ہے علامہ اقبال نہیں ماننے کو تیار. اگلا شعر ہے: میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. بیزار کہتے ہیں اکتائے ہوئے ہونے کو، خفا ہونے کو. مرمر کہتے ہیں سنگ مرمر کو. اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ سنگ مرمر کے جو بت خانے ہیں، ان میں جو عبادت خانے، ان میں جو تزائن اور آرائش ہوئی ہوئی ہے، جہاں مذہب کی روح نہیں سمجھائی جا رہی، میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں. میرے لیے مٹی کا سادہ سا حرم بنا دو کہ نمائش اور ظاہرداری تو خلوص و وفا کی روز اول سے دشمن ہے. یعنی جس میں خلوص ہوگا اس میں نمائش نہیں ہوگی. علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے تو سادگی چاہیے جس سے عشق حقیقی پیدا ہو، جس سے خدا ملے. آخری شعر ہے جناب اس نظم کا: تہذیب نوی کارگ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. تہذیب کہتے ہیں رہنے سہنے کا طریقہ، کارگی یعنی کارگاہ، کارخانہ، گراں یعنی بیش قیمت، ناگوار کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک اور نظام کی بات کرتے ہیں کہ جو نئی تہذیب ہے یہ بالکل تہذیب ہے، یہ شیشہ سازوں کے کارخانوں جیسی ہے کہ ان نظاموں کو ایک ہلکی ضرب لگی اور شیشہ ٹوٹ جائے گا. انسانی ترقی کم اور تنزلی زیادہ ہے ان نظاموں میں. ان ناپائیدار تہذیب کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ طبقات نظام بنا رہے ہیں، لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، یہ مساوات قائم نہیں کر رہے یہ نظام. آخر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آداب جنون سکھا دو کہ میں اپنے فن تخلیق کے ذریعے عوام کو آگاہ کروں ان تہذیبوں کی خرابیوں سے، ورنہ اس نظام سے تو عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت علامہ اقبال نے جو ہے اس نظم کے اندر تقریباً معاشرے کی جو خرابیاں بیان کی ہے. اور اب جو ہے وہ ہم اس نظم کو پورا پڑھتے ہیں. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کی ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. حق را بسجود صنم را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تہذیب نوی کارگ شیشہ گراں ہے، آب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. میں امید کرتی ہوں اس سے بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے، اور میں نے اس نظم میں زیر زبر بھی لگائے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے. پاکستان زندہ